میں نے اولاد کو جنم دینے کی خاطر جیٹ کو مجبور کیا اور اس سے بچہ پیدا کروا لیا، اور یہاں تک نوبت کیسے آ پہنچی، چلے میں آپ کو ساری کہانی بتاتی ہوں۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ اس روز میرے شوہر نے مجھے بہت بے دردی سے مارا، یعنی بہت برے طریقے سے تشدد کیا، اور ایسا کرنے کی وجہ میری ساس تھی، جس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اکسایا تھا کہ یہ عورت پیدائشی بانچ ہے، لہٰذا اس عورت سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، تم اس کو چھوڑو اور کسی اور سے شادی کر لو۔ میری ساس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرا شوہر چھوٹی سی بات پر بھی مجھے ڈانٹنے لگتا تھا، اور اس دن تو حد ہو گئی۔ اس نے مجھے مارا پیٹا اور پھر بھی اسے چین نہیں آیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا کہ اگر میں ماں نہ بن سکی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا اور دوسری شادی کر لے گا۔ اسی دوران میرا جیٹ، جو کہ شوہر کا بڑا بھائی تھا، قریب کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور میرے شوہر کو ڈانٹنے لگا۔ اس پر میری ساس نے غصے میں آ کر جیٹ کو ڈانٹا اور کہا، تم ہوتے کون ہو اس معاملے میں بولنے والے؟ خود تمہاری اپنی بیوی تو ہے نہیں دنیا میں، اور آئے ہو اپنی بھابھی کی حمایت کرنے۔ میرا جیٹ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن وہ ہمیشہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جو عزت اور محبت دیکھی تھی، وہ کبھی اپنے شوہر کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ ناظرین، کہانی اچھی لگی تو پلیز یار چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ میں اپنے لیے محسوس نہیں کرتی تھی، مگر میرے جیٹ کی شخصیت میرے شوہر سے بالکل مختلف تھی۔ دراصل میرے شوہر شروع کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن جیسے جیسے شادی کو 4 سال گزرے اور اولاد نہ ہوئی، اس کا برتاؤ بدلنے لگا۔ اس کی نظر میں ہر مسئلے کی وجہ تھی۔ میں نے ساس اور شوہر کے مسلسل طعنوں سے تنگ آ کر اپنا علاج کروایا، لیکن حقیقت میں مسئلہ میرے شوہر میں تھا، اور وہ یہ تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ وہ خود اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا اور ہمیشہ سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیتا، جس پر میں اس کی ماں بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو، میں ہر حال میں ماں بن کر ہی رہوں گی، چاہے مجھے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اس فیصلے کے تحت میں رات کو اپنے جیٹ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، اور اس وجہ سے میرے دل میں بھی اس کے لیے بہت احترام تھا، کیونکہ وہ کم از کم میرے شوہر کی طرح بے حس اور خود غرض تو نہیں تھا۔ یہ سوچ کر میں نے وہ انتہائی قدم اٹھا لیا جو شاید مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن حالات کی مجبوری میں مجھے اس حد تک پہنچا دیا۔ میں بے بس تھی، اور اگر میں یہ نہ کرتی تو میرا شوہر یقینی طور پر مجھے چھوڑ دیتا۔ اس پریشانی میں اپنے جیٹ کے پاس چلی گئی۔ دل میں خوف، شرمندگی اور بے بسی تھی، لیکن میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں اپنے جیٹ کے سامنے اپنی چادر اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی اور التجا کرتے ہوئے کہا، جیٹ جی، مجھے ایک بچہ چاہیے آپ کو کچھ بھی کریں، بس مجھے ایک بچہ دلوا دیں، ورنہ میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ ناظرین، پلیز ہماری بات کو یاد رکھنا ہے کہ ابھی اگر آپ ہمارے چینل پہ جڑے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ اب میں مزید مار نہیں سہ سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بھائی مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، اور آپ کے سامنے بھی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے کہنے پر مجھے چھوڑنے کو تیار ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں اگر اس بار بھی اولاد نہ ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے۔ میں یہ دکھ نہیں سہ سکتی، اور نہ ہی کوئی اولاد اس صدمے کو جھیل سکتی ہے۔ پھر میں کیسے برداشت کر لوں؟ یہ الفاظ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے تو میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ پلیز جیٹ جی، چاہے جو بھی ہو، آپ میری مدد کرو۔ جیٹ بولا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا، بس مجھے ہر صورت ایک اولاد چاہیے، لیکن کیسے؟ اگر تم اولاد چاہتی ہو تو پھر اپنے شوہر سے کہو نا۔ میں نے کہا، شوہر تو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ یہ بات تسلیم بھی نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خرابی میرے اندر ہے، تمہارے اندر ہے۔ آپ ہی بتاؤ میں کیا کروں، سچائی اور اس کے کیسے پہنچاؤں؟ اس لیے تو میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ جیٹ بولا، تم اسے سمجھا کر اس کا علاج کروائیں گے؟ میں نے کہا، آپ کہہ کر دیکھ لیں اسے۔ اس وقت تو میں وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اس نے مجھے لیکچر دے کر بھیج دیا تھا۔ پھر اگلے دن میرے جیٹ نے میرے شوہر سے ملاقات کی اور بڑے رازدانہ انداز میں اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کا علاج کروایا ہے، اور پوری پوٹس کے مطابق وہ ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیا تم خود کبھی علاج کروایا؟
یہ سنتے ہی میرا شوہر آگ بگولا ہو گیا اور بھڑک کر کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو میری ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے والے اور مجھے یہ مشورہ دینے والے کہ میں اپنا علاج کرواؤں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کوئی نامرد نہیں ہوں، مسئلہ میری بیوی میں ہے، اور اگر اس بار بھی بچہ پیدا نہ کر سکی تو میں اسے اتنا ماروں گا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، پھر دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر غصے میں بھرا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرے جیٹ وہاں خاموش بیٹھا رہ گیا، جیسے اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہ ہو۔ وہ سوچ میں گم تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری کیسے مدد کرے۔ جب کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ میں نے یہ سب منظر خاموشی سے دیکھا۔ رات کے پچھلے پہر جب میرا شوہر اور ساس گہری نیند میں تھے، میں خاموشی سے اٹھی اور اپنے جیٹ کے کمرے کی طرف گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے ایستا سے جواب دیا، میں حبیبہ ہوں، آپ دروازہ کھولیے۔ جیٹ بولا، اس وقت دروازہ کھولوں؟ چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا شوہر دیکھ لے گا تو فضول کا دنگا فساد مچا دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں مزید تماشا ہو، ویسے ہی اے دن روز کے تماشے دیکھ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو چکا ہوں۔ آپ دروازہ تو کھولیے۔ میں برے طریقے سے بلک رہی تھی، رو رہی تھی۔ بالآخر اس نے میرا رونا برداشت نہیں ہوا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ اندر جاتے ہی میں نے کنڈی بند کر دی۔ اس کے سامنے جا کر میں کھڑی ہو گئی۔ اس دن میں آپ کے سامنے میں نے چادر اتار کر آپ کے قدموں میں رکھی تھی کہ میری عزت بچا لیجئے، مجھے اولاد چاہیے، لیکن اب میں نے میرے شوہر سے بات کی، آپ مجھے بتائیے کیا جواب میں دیا؟ اس نے کچھ نہیں سوائے آپ کو ذلیل کرنے کے۔ آپ مجھے بتائیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیٹ بولا، میرا یہ معاملہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، لیکن میرا تو یہ معاملہ ہے، کیا آپ روز مجھے پیٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کا بھائی اپنی بیوی کو اس طرح سب کے سامنے مارے؟ جیٹ بولا، نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں تمہاری تو کیا، میں کسی اور عورت کی بھی تجدید ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، التجا کر رہی ہوں، میرے لیے کچھ کیجیے۔ میں اس گھر سے جانا نہیں چاہتی، میں نہیں جانا چاہتی۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں کہ میری مدد کیجیے۔ جیٹ بولا، بتاؤ پھر میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، وہی جو ایک مرد کر سکتا ہے، عورت کے ہاتھ۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، مطلب آپ سمجھ گئے ہیں میں آپ سے کیا چاہتی ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ سے اپنی اولاد چاہیے، لیکن یہ وہ راز ہے جو ہم دونوں کو اپنے سینے میں دبا کر رکھنا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ پلیز مجھ پر احسان کر دو۔ جیٹ جی، وہ مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں پاگل، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ ناجائز ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا بھائی مجھے پیٹتے پیٹتے مار دے گا، یہ مجھے چھوڑ دے گا، تو تم میری بے بسی دیکھ کر گڑگڑاتے رہنا اور مجھے مرتا ہوا دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑنے لگی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر چپ چاپ اس کے آگے مخصوص پوزیشن بنا کر لیٹ گئی۔ اور اس وقت اپنا گھر بچانے کے لیے میں اور کرتی بھی اس کے ساتھ میں نے وہ رشتہ ہمیشہ قائم کر لیا جو میرا رشتہ اپنے شوہر کے ساتھ تھا۔ یہ سب میں اپنا گھر بچانے کے لیے کیا تھا، اور اس رات تو میں نے جو کیا وہ اولاد کے لیے کیا، لیکن پھر تو ہر رات میری اس کے ساتھ ہی گزرتی تھی۔ مجھے اب اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب جیٹ کے اندر بھی جو کمی تھی ایک بیوی کے حوالے سے کہ وہ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اب اس نے وہ کمی مجھ سے دور کر لی۔ پھر میری امید بھر آئی اور کچھ دنوں بعد میں نے اپنے شوہر کو خوشخبری دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ یہ سن کر اتنا خوش ہوا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں بھی اس کی خوشی دیکھ کر مطمئن تھی۔ اب اس نے میرے نخرے دوبارہ اٹھانا شروع کر دیے۔ وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ہر وقت میری خاطر مدارات میں مسافرات رہتا۔ میری ساس جو پہلے میری سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی، اب مجھ سے خوش تھی، اور وہ بھی میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ سب میرا بہت دھیان رکھتے تھے، لیکن میرا دل اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں لگتا تھا۔
اس کی شکل دیکھنا مجھے پسند نہیں تھا کیونکہ مجھے اس حال تک پہنچانے والا وہی تھا۔ اب میں اور جیٹ چپکے چپکے سے ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت گھر کر چکی تھی، اور یہ محبت صرف رات کے وقت ظاہر ہوتی تھی۔ پھر ہمارے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا اور میرے شوہر نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹیں، لیکن اسے کیا علم تھا کہ یہ بیٹا دراصل اس کے بڑے بھائی کا ہے۔ ناظرین، کہانی بہت دلچسپ ہے، آگے اور مزہ آنے والا ہے کہانی میں۔ پلیز آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس راز کو سینے میں چھپائے خاموش رہی اور زندگی یوں ہی چلتی رہی جیسے چل رہی تھی۔ شوہر کے ساتھ تو میرا رشتہ صرف ظاہری تھا، یعنی یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دکھاوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اصل رشتہ تو میرا رات کی تنہائی میں جیٹ کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ مزے میں اپنے جیٹ سے لے رہی تھی۔ مجھے اس کی قربت میں رہنا بے حد اچھا لگتا تھا۔ میرا جیٹ ویسے بھی ایک اچھا انسان تھا، کاش میں اس کی بیوی ہوتی تو وہ میرا ہر لحاظ سے بہترین شوہر ثابت ہوتا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس کی محبت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی، اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ میں ادھر اولاد ہونے کی وجہ سے میرا شوہر اب میری بہت عزت کرتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بیٹ پیچھے میں کیا گل کھلا رہی ہوں، اور یہ سب کرنے پر اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ میں الگ بات ہے کہ ایک دفعہ گناہ کرنے کے بعد میں دوبارہ بار اس گناہ کو دہرا رہی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ برائی کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے۔ پھر ایک دن میری زندگی میں وہ دکھ بھرا لمحہ آیا اور میرے جیٹ کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی اولاد جو میرے پاس تھی، وہ بیٹا اب بڑا ہو رہا تھا، اور حالات کی ستم زلفی دیکھ کر مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ بتانا پڑ گیا۔ اب اس کہانی کو سننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، تو پھر میں نے اپنے شوہر کو یہ سچ کیوں بتایا؟ دراصل واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ میرا بیٹا اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ الفاظ منہ پر آنے سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی خواہش پوری کر دیتا تھا۔ باپ یعنی میرا شوہر، جو کہ اس کا اصلی باپ نہیں تھا۔ شاید وہ اتنا لاڈلا اس لیے کرتا تھا کہ کیونکہ وہ اس کا پہلا اور اکلوتا بیٹا تھا، باقی تو میری بیٹیاں ہوئی تھیں۔ اس وقت میرا بیٹا لڑکپن میں تھا کہ جب میں نے دل ہی دل میں میرے جیٹ کی بیٹی، جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی، اس کو پسند کر لیا۔ نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت کے پتنگیں بڑھا لیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرا جیٹ تو انتقال کر چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی کی ذمہ داری میری ساس نے اپنے ذمہ لی تھی، لہٰذا جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں جب بھی اس کو منع کرتی، وہ کہتا اس میں برائی کیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی، اور ویسے بھی نہ تایا ہے نہ تائی ہے، وہ ہمارے گھر میں ہی پرورش پا رہی ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، اس کو کسی پرائے کے پاس نہ جانا پڑے گا، اور ویسے بھی ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ مجھ سے کہتا، ماما اس میں حرج ہی کیا ہے کہ میں تائی کی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن اس بیچارے کو کیا علم تھا کہ وہ اپنے تایا کا ہی بیٹا ہے، اور اس حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیجئے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ کبھی سوچنا بھی مت کہ لڑکی باہر سے آئے گی، جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جگہ جگہ بھٹکنے کی، جب اپنے بیٹے کے لیے اس کی بہو ہمارے گھر میں موجود ہے تو ہم باہر کیوں جائیں؟ دنیا بہت رنگ باز ہے، ہمارے گھر ہماری بیٹی موجود ہے جو ہماری بہو بنے گی، اور ہمارے قریب عزیز و اقارب کی بھی یہی سوچ تھی کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ میں نے اس شادی کو کوڑا کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن جب سب اس شادی پر رضامند ہوئے تو تب مجھے وہی کرنا جو ایک ماں کر سکتی تھی، میں نے اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ اس وقت تو جیٹ بھی نہیں تھے کہ اگر وہ ہوتے تو اس مضبوط ڈھال ہوتی، میں منع کر سکتے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں تو وہ بچی یتیم تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، تو اس صورت میں اس کو
ہمارے گھر ہی رہنا تھا۔ اگر میرا بیٹا میرے جیٹ کی اولاد نہیں ہوتا تو اس بچی کو اپنی بہو بنانے کے لیے میں ذرا سی بھی دیر نہ کرتی، لیکن اس کی بہن تھی اور ایک بہن سے اس کے بھائی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو۔ ایک گناہ تو میں پہلے کر چکی تھی، اس گناہ کے نتیجے میں ہونے والے اولاد میرے پاس تھی۔ میرے جیٹ کا بچہ میں نے پیدا کیا تھا، لیکن اب اس کی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کی شادی یہ ناممکن بات تھی۔ اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے گناہ تو میں ہر رات کرتی تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہر رات میں وہ گناہ اپنے جیٹ کے ساتھ کرتی تھی، دنیا سے چھپ کر۔ وہ بھی میرے ساتھ مزے لیتا رہا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو میں اکیلی ہو گئی۔ مجھے اکیلی پر جو مشکل صورتحال تھی یہ میرے لیے درد سر بنی ہوئی تھی۔ اب میں ایک بھائی کی شادی اس کی بہن سے کروا کر مزید گناہوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا پھر جب میری ایک نہ چلی اور جس روز ان دونوں بہن بھائیوں کی منگنی ہونے والی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ سچ بتا دی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں نے یہ سچ بتانے سے پہلے خود کو ہر طرح کے نتائج کے لیے تیار کر لیا تھا، دل میں طے کر لیا تھا کہ مجھے جو بھی سزا دی جائے گی میں ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن بہن اور بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ سچ بتایا اور کچھ وقت گزر گیا تو میں نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میری سزا کیا ہوگی، شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، یعنی گناہ کبیرہ، اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جو منظر میرے سامنے تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ میرا شوہر آنکھوں میں آنسو لیے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے بیٹھا تھا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھر آئیں۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، آمنہ، میں تمہارا سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے اس بات کی خواہش تھی کہ تم نے یہ سچ چھپانے کی بجائے کھل کر میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہم دونوں ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گئے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، اور وہ لمحہ ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ جذباتی تھا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھ سے معافی نہ مانگیں، کیونکہ آپ نے تو مجھے ایک بار مجبور کیا تھا۔ میں کیسے بھول گئی کہ اب مجھے چھوڑ دیتے، یہ مجھے آزاد کر دیتے تو کیا اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ نہیں بناتا؟ میں کیسے ایک گناہ کر رہی تھی، میں کیسے ایک غیر مرد کے ساتھ راتیں گزار رہی تھی، کیسے میں نے اپنے سے خود کو اب سے الگ ہونے کے لیے یہ گناہ بھری راتیں گزاریں۔ میرا رشتہ یہ غیر مرد کے ساتھ تھا، وہ بھی آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا، بہت بڑا گناہ تم نے کیا ہے، جانتا ہوں، لیکن اس گناہ پر میں نے تمہیں اکسایا ہے۔ میں ایسا شوہر تھا کہ جو اپنی بیوی کو مجبور کر رہا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے۔ میں نے تمہیں کبھی بھی سکھ نہیں دیا۔ سچ میں کمی میرے اندر تھی، کمی تمہارے اندر نہیں تھی، اس وجہ سے میرے بھائی کے ذریعے تمہاری اولاد ہوئی۔ اب میں کیا کہوں، اور کیا ناجائز اولاد کو میں نے پالا اور پرورش کی ہے۔ شادی تو اس کی میرے بھائی کی بیٹی سے نہیں ہو سکتی، لیکن اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی، کیونکہ تم نے نہ صرف مجھے شرمندہ کیا ہے بلکہ تم نے معاشرے کی ہر عورت کو شرمندہ کر دیا ہے۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھو گی، صرف اس لیے میں تمہاری سوتن لے کر نہ آ جاؤں؟ تم اتنی کمزور تھی کہ تم نے ایک گناہ کرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے اور بار بار یہ گناہ کیا۔ اب اپنے شوہر کی ناک کے نیچے، ٹھیک ہے، میں نے تمہاری خواہشات پوری نہیں کی، ٹھیک ہے، میں اولاد کے لیے تمہیں مارتا تھا، پیٹتا تھا، اس لیے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، کہو تو میں اپنی ناک رگڑ لیتا ہوں زمین پر، لیکن تم نے ہر رات گناہ کی ہر گزاری، کیا تم اب بھی اپنے آپ کو پارا سمجھتی ہو؟ میں بولی، اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھتی۔ وہ بولا، تو پھر تم چلی جاؤ،
یہاں سے چلی جاؤ اپنی شکل لے کر یہاں سے، مجھے تم اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ وہاں میں اپنے بیٹے کی شادی تایا کی بیٹی کے ساتھ نہیں کروں گا کیونکہ وہ اس کی بہن ہے، لیکن تمہاری وجہ سے رشتے کتنے گندے ہو گئے ہیں تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے آگے مجبور ہو گیا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ وہ رشتہ رکھا جو اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا تھا، یعنی ناجائز رشتہ کیسے تم نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا گندا رشتہ رکھا، کیسے چھپ کر تم نے سب کے سامنے یہ غلط کام کیے؟